السلام علیکم ڈیفینس فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ اور یو ایس ایئر فورس کی مشترکہ ایئر ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ پاک نیوی کی بابر کلاس ملجم کاربٹ سے متعلق اپڈیٹ، بھارتی فضائیہ کی امریکی ریڈ فلیگ ایکسرسائز میں شرکت، جنوبی کوریا کی پولینڈ کو بڑی آفر، آلٹے مین بیٹل ٹینک کی میس پروڈکشن، اسپین اور مراکش سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس اور یو ایس ایئر فورس کے درمیان فالکن ٹیلنٹ سیریز کی ایکسرسائز کے 5ویں ایڈیشن کا انعقاد آنے والے چند دنوں میں متوقع ہے۔ اس سلسلے کا گزشتہ ایڈیشن پاکستان ایئر فورس کے ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس میں مارچ 2022 میں کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ گزشتہ ایڈیشن ایک ہفتے پر مشتمل تھا، تاہم حالیہ ایڈیشن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 2 ہفتوں پر محیط ایریل ایکسرسائز ہوگی۔ پاکستان ایئر فورس اور امریکی فضائیہ کے درمیان فالکن ٹیلنٹ سلسلے کی مشترکہ ایئر ایکسرسائز کا آغاز 2009 میں ہوا تھا، جبکہ اس کے گزشتہ ایڈیشن 2009، 2011 اور 2019 کے علاوہ 2022 میں کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ ایڈیشن میں پاکستان اور یو ایس ایئر فورس کے F-16 طیاروں نے اس مشترکہ ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ حالیہ ایکسرسائز بھی ممکنہ طور پر پارٹنر نیشن کے درمیان انٹیگریشن اکراس ملٹیپل کیپیبلٹیز، جس میں مینٹیننس، سیکیورٹی فورسز اور دیگر سپورٹ شامل ہوتی ہے، اس پر مشتمل ہوگی۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے آرڈر کی جانے والی بابر کلاس ملجم کاربٹس کے سلسلے کی پہلی شپ PNS بابر گزشتہ روز استنبول شپ یارڈ سے پاکستان کے لیے باقاعدہ روانہ کر دی گئی ہے۔ پاکستان نیوی کو 4 شپس کے سلسلے کی پہلی شپ اب سے چند ماہ پہلے باقاعدہ ہینڈ اوور کی گئی تھی، جبکہ یہ شپ ابتدائی سی ٹرائلز کی کامیابی کے بعد اب باقاعدہ پاکستان کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ پاکستان ترکی کے تعاون سے اس سلسلے کی 2 شپس کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں بھی تیار کر رہا ہے، جبکہ اس شپ کے میجر ویپنز میں یورپین ساختہ البٹراس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، بابر اینٹی شپ پلس لینڈ اٹیک کروز میزائل اور اوٹو ملیرا کی 76 ملی میٹر کی سپر ریپڈ گن قابل ذکر ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کی ملجم کلاس کی شپس نہ صرف اس کی نیوی کے زیر استعمال ہیں، بلکہ پاکستان کی جانب سے اس شپ کے انتخاب کے بعد یوکرین کی جانب سے بھی اپنی نیوی کے لیے یہ شپس اکوائر کی گئی ہیں، جبکہ یوکرین کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کی پہلی شپ بھی اس وقت سسٹمز اور ویپنز انٹیگریشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ آنے والے چند ہفتوں میں یہ شپ باقاعدہ یوکرین کے حوالے کر دی جائے گی۔ اگر آپ پاکستان کی ملجم کلاس کاربٹس کے سلسلے کی شپس کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں کانٹریکٹ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے فائٹر ایئر کرافٹ اور کریو ممبرز امریکہ میں الاسکا میں منعقد کی جانے والی ریڈ فلیگ 2024 سیریز کی ایکسرسائز میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں کنڈکٹ کی جانے والی ریڈ فلیگ بنیادی طور پر ملٹی نیشنل 2 ویک ایڈوانسڈ ایریل کامبیٹ ٹریننگ ایکسرسائز ہے، جس میں امریکہ کے دیگر اتحادی ممالک بھی شرکت کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے IL-78 ایرین ریفیوٹر ٹینکر طیاروں کے علاوہ C-17 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور رفال فائٹر جیٹس اس ایکسرسائز میں شرکت کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ریڈ فلیگ کو دنیا کی چند لیڈنگ ایکسرسائز میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور غالباً یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بھارتی ایئر فورس ریڈ فلیگ سیریز کی کسی ایکسرسائز میں حصہ لے رہی ہے۔ خیال رہے کہ پاک فضائیہ بھی 2010 کے بعد منعقد کیے جانے والے ریڈ فلیگ ایڈیشن میں حصہ لے چکی ہے۔ فرینڈ، ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا اوشین کی جانب سے پولینڈ کو KSS-3 سب مرین کے حوالے سے انڈسٹری کوآپریشن آفر کیا گیا ہے۔ پولش منسٹری آف ڈیفنس کے اورکا پروگرام کے تحت ساؤتھ کورین ہینوا اوشین نے نہ صرف اپنی ایڈوانسڈ KSS-3 سب مرین بلکہ ایکسٹینسو انڈسٹری کوآپریشن بھی پولینڈ کو آفر کی ہے۔ KSS-3 بنیادی طور پر KSS بیس 2 کے
اپ گریڈڈ اور ایڈوانس ورژن کو کہا جاتا ہے، جس کی ڈسپلیسمنٹ 3600 ٹنز ہے اور یہ سب مرین 89 میٹرز کی لینتھ رکھتی ہے۔ یہ سب مرین 50 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا کی جانب سے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے علاوہ سب مرین کی مینٹیننس، آن بورڈ اکوپمنٹ کی پروڈکشن کے علاوہ اسپیئر پارٹس کی پروڈکشن کے حوالے سے نالج ٹرانسفر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہینوا اوشین کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ پولش کمپنیز کو KSS-3 سب مرینز کی سپلائی چین میں انٹیگریشن کا موقع ملے گا۔ خیال رہے کہ کورین کمپنیاں اس سے پہلے FA-50 کے حوالے سے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی پولینڈ کو آفر کر چکی ہیں، جبکہ K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بھی پولش آرمڈ فورسز کو پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ان لینڈ سسٹمز کے حوالے سے بھی کوآپریشن جاری ہے، جبکہ نیئر فیوچر میں پولش نیوی کے لیے بھی سب مرینز کے حوالے سے کوآپریشن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ فرانس ترک پریزیڈنسی اور ڈیفنس کے سربراہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی کے نیکسٹ جنریشن مین بیٹل ٹینک آلٹے کی میس پروڈکشن شروع کر دی گئی ہے۔ آلٹے ترکی کا ڈومیسٹکلی میڈ مین بیٹل ٹینک ہے، تاہم اسے انجن اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ ترکی نے اب سے کچھ عرصہ پہلے جرمنی اور فرانس کی جانب سے اس پروجیکٹ سے متعلق تعاون نہ ہونے پر ساؤتھ کوریا سے رابطہ کیا گیا تھا۔ ساؤتھ کورین کمپنیاں اب آلٹے مین بیٹل ٹینک کے لیے نہ صرف انجن بلکہ ٹرانسمیشن بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور اس ٹینک کے ابتدائی پروٹوٹائپ کو کورین ساختہ پاور پلانٹ اور ٹرانسمیشن سسٹم سے پہلے ہی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے نیو جنریشن آلٹے مین بیٹل ٹینک کو BMC ڈیفنس کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ ترکی نیئر فیوچر میں مقامی انجن کو اس ٹینک پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ 120 ملی میٹر کی مین گن سے لیس اس ٹینک پر کئی طرح کے سسٹمز مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہیں، جس میں الیکٹرانک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، پروٹیکشن سسٹم اور فائر کنٹرول سسٹم قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، پراٹ اینڈ وٹنی کینیڈا اور امریکی کمپنی RTX نے مراکش میں نئی فیسلٹی کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ کمپنی کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس 12,000 اسکوائر میٹر کی گرین فیلڈ انجن پارٹس مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں 200 سے زائد نئی جابز کریٹ ہوں گی، جبکہ اس فیسلٹی میں PT-6 انجن کے علاوہ دیگر ایئر کرافٹ کے انجن کی مینوفیکچرنگ سر انجام دی جائے گی۔ خیال رہے کہ مراکش اپنی آرمڈ فورسز کو بھی مرحلہ وار ماڈرنائز کر رہا ہے، جس کی غرض سے اس نے نہ صرف اسرائیلی ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ایکوائر کیے ہیں، بلکہ وہ امریکی ساختہ F-16 کے بھی لیٹسٹ ویریئنٹ کو ایکوائر کر رہا ہے۔ فرینڈز، اسپین نے نارویجین کمپنی کونگسبرگ ڈیفنس اینڈ ایروسپیس کے ساتھ نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس 410 ملین یوروز کے کانٹریکٹ کے تحت اسپین کی جانب سے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ایکوائر کیا جائے گا۔ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ناروے اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ سسٹم امریکی ساختہ AMRAAM اور AIM-9X ایئر ٹو ایئر میزائل کے سرفیس لانچ ورژنز کو استعمال کرتا ہے۔ اسپین کی جانب سے حالیہ NSAMS کی ایکوزیشن کو بنیادی طور پر اسپین کے اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو ماڈرنائز کرنے کے براڈر انیشیٹو کے تحت ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ یہ سسٹم 40 سے لے کر 80 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ یورپین کنٹریز کی جانب سے یہ سسٹم اس سے پہلے یوکرین کو بھی پرووائڈ کیا جا چکا ہے، جسے یوکرین کی جانب سے کامیابی سے استعمال کیے جانے کے دعوے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔